اسلام نے مرد و زن میاں بیوی دونوں کے حقوق کو بڑی تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ شریعت نے بیان کیا ہے۔ میاں بیوی کے حقوق و فرائض ان کے لیے قرآن نے جو آگے لفظ استعمال کیا، آپ آگے سماعت کریں گے، ان کو اللہ نے تل کا حدود اللہ کا، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو حقوق و فرائض ہیں یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ ان کو اپنی حدیں قرار دے رہا ہے، اور ہاں فرماتا ہے جو میری حد سے تجاوز کرے گا وہ ظالم شخص کہلائے گا۔ یعنی حقوق و فرائض کو سیکھنا اور معاشرت کا حسن برقرار رکھنا ازدواجی زندگی کے سیٹ اپ کو برقرار رکھنے کے لیے اتنا زوردار پیغام ہے۔ فرمایا دونوں کے حقوق ہیں جو اسلام نے بیان کیے، اور اسلام اعتدال کا دین ہے۔ مرد کو کہا کہ وہ نان و نفقہ اور سکنا کا لحاظ رکھے گا، اور یہ اس کی بنیادی ضروریات ہیں جو اس نے مرد نے عورت کو فراہم کرنی، یعنی کھانے پینے اور رہائش کی تین چیزیں، یہ ڈیمانڈ ہے عورت کی جو شریعت نے عورت کے لیے حق دیا۔ اور اس میں ضابطہ جو ہے یہی رکھا گیا کہ مرد جس طرح کا خود کھاتا ہے اسی طرح کا اپنی عورت کو کھلائے، جس طرح کا خود پہنتا ہے اسی طرح اپنی بیوی کو پہنائے۔ اور رہائش کے معاملے میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ایک کمرہ جس میں عورت اپنے پرائیویسی کے معاملات جو ہے وہ بند کمرے میں دیکھ سکے، ایک کمرے کی گنجائش، اتنا تقاضا ہے شریعت کا۔ یہ ہمارے یہاں بعض کا دین کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے اور شریعت کا مزاج نہ سیکھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بہت ساری لڑائیاں اور طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں اور ہم شریعت کا مزاج نہیں سمجھے۔ اور ہم نے کہا کہ چونکہ شریعت نے کہا گھر دینا چاہیے، اور ہر کسی نے کہا کہ میری بیٹی کے لیے الگ گھر ہوگا تو ہم پھر بیٹی بھیجیں گے، ادروائز ہم گھر میں بیٹی نہیں بھیجنے کے لیے تھے۔ ہاں اگر مرد کے پاس وسائل ہیں، وہ الگ گھر افورڈ کر سکتا ہے، تو یقیناً اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ ایک کمرہ ہی افورڈ کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں جوائنٹ سسٹم کے اندر جو ایک کمرہ دیا جاتا ہے، فقہا نے لکھا کہ یہ اسی تقاضے میں وہ رہائش ہے جو مرد اس کو فراہم کرتا ہے۔ لیکن چونکہ دین کی آگہی نہیں، شریعت کا نور پاس نہیں، اور ہم نے دین سیکھا نہیں، اور ہمارے مزاج میں بہت ساری چیزیں جو وہ ڈرامے سے اور فلم سے ہم لیتے ہیں، اور پھر ہم اسی کو دین کا حساب بنا دیتے ہیں، اور پھر ہم جو گھروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم لوگ قرآن کا مزاج اور دین کا فیصلہ اپنے اوپر نافذ کریں۔ حقوق و فرائض کو قرآن نے اور شریعت نے بیان کیا۔ میرے حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا، حضور میں فلاں بنت فلاں ہوں۔ تو حضور میں تمہیں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور میرے چچا کا بیٹا ہے، وہ میرے سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو حضور میں آپ کے پاس آئی، حضور میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اس نے کہا حضور وہ عبادت گزار، حضور میں اس کو جانتا ہوں۔ عرض کی حضور مجھے یہ بتائیں، وہ میرے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو مجھے بتائیں اگر میں نکاح کروں تو میرے اوپر کیا حقوق ہیں جو میرے شوہر کے والے سے میرے اوپر لازم آئیں گے۔ اور آگے یہ جملہ تھا صحابیہ کا، حضور آپ مجھے بتا دیجئے اگر تو میں ان حقوق کو ادا کر سکوں گی تو پھر میں ہاں کروں گی، اور اگر میں ادا نہیں کر سکوں گی پھر میں اس شخص کو ہاں نہیں کروں گی۔ یعنی ذرا دیکھیے تربیت کا کمال کہ صحابیہ بارگاہ رسالت میں ڈائریکٹ آ کے پوچھ لیتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں اگر میں نکاح کروں تو میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں جو میرے شوہر کی طرف سے لازم آئیں۔ ہم نے تو بچوں کو صرف یہ کہا نا کہ 30 لاکھ روپے اکٹھا کر تیرا نکاح کرنا ہے، تیرا مکان بھی اپنا ہونا چاہیے، تیرا گھر بھی اپنا ہونا چاہیے، تیرے لیے پیسے بھی ہونے چاہیے، برات کا خرچہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے تو اس کو ضروریات سمجھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئی تو سوال کیا کیا، حضور اگر میں ہاں کروں تو مجھے بتائیں میرے اوپر حقوق کیا کیا لازم آئیں گے، کیا کیا ذمہ داریاں جن کو مجھے نبھانا ہوگا اپنے شوہر کے حوالے سے مجھے بتا دیجیے، اور اگر میں وہ نبھا سکوں گی تو میں ہاں کروں گی، ورنہ میں ہاں نہیں کروں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے کتنی بڑی مثال دی، اور حضور فرمایا کہ شوہر کا حق یہ ہے اگر وہ بیمار پڑ جائے اور اس کے نتنوں سے خون اور پیپ بہے اور تو اپنی زبان کے ساتھ بھی اس کو صاف کرے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ اور آگے پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور میں اسی کا حکم دیتا ہوں۔ اتنی بڑی بات تھی حضور اسلام نے، کتنا بڑا فلسفہ جو ہے وہ ایک آنے والی عورت کو تعلیم دے کر میرے حضور نے بھیجا کہ تمہیں اس حد تک سوچنا ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ نکاح کے بندھن میں بننا ہے، اور یہاں تک بھی نوبت آ گئی حضور میں تو اپنی زبان سے اس کو چاٹ کر صاف کرے تو پھر بھی حق زوجیت میں شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ ایک حدیث بہنیں اور بیٹیاں اگر اپنی رسول کی تعلیمات سمجھتے ہوئے اپنے دل میں اس کو جگہ دے لیں
تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی دکھ آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، گھر کا ماحول جتنا بھی سخت ہو، تو حدیث کا ایک جملہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر برابر حقوق ہے، اور اس حقوق کے اندر ایسا نہیں ہے، آگے آیت کے اندر لفظ ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت ہے، یعنی فضیلت کا معیار قرآن نے رکھا ہے، لیکن اس سے قبل فرمایا کہ حقوق و فرائض میں دونوں کو ہم نے متعین کر دیا کہ دونوں کے کیا کیا حقوق و فرائض۔ اور جب انسان تعلیم شریعت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر، محبوب علیہ السلام کے فرامین پر آمین کہتا ہے، تو اللہ پھر دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، اور پھر دلوں کو جو ہے وہ